الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ہر عورت کو عام طور پر گھر کے لوگوں کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے، کبھی کبھی مہمان بھی آ جاتے ہیں، اور مہینے دو مہینے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تو اور بڑی پارٹی بن جاتی ہے جس میں کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ مگر زندگی میں کچھ ایونٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں عورت کو باقاعدہ ایک بڑی پارٹی ارینج کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کا عقیقہ، اس میں فیملی کے ممبرز بھی آتے ہیں اور فرینڈز بھی آتے ہیں، تو حلقہ بڑھ جاتا ہے۔ بچے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، بچی عالمہ بن گئی۔ یہ جو جائز خوشیاں ہیں، ان کو اگر ہم منائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناجائز خوشیوں کو منانے سے بچ جائیں گے، کیونکہ ہمیں جائز خوشیاں منانے کی عادت نہیں، اس لیے پھر ناجائز خوشیاں منانے کے بہانے بناتے ہیں۔ یہ بچے کی برتھ ڈے ہے، یہ فلاں ہے، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جائز خوشیوں کو اچھی طرح مناؤ اور اس پہ اجر بھی پاؤ۔ بچے کے قرآن مجید کا حفظ ہونا، علم مکمل ہونا، یہ جائز خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم اس پہ خوش ہو جاؤ۔ تو حفظ کی خوشی قرآن سے ثابت ہے۔ ایسی خوشیوں کو منانا شرعاً بھی درست ہے، عرف میں بھی درست ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ پھر ایسے لوگ غیر شرعی خوشیاں منانے سے بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب بڑی پارٹی ہوتی ہے تو اس کی ارینجمنٹ اور بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اس وقت پھر عورتوں کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ پارٹی کی ارینجمنٹ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ کھانوں کا انتظام تو انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہر جگہ تو باہر سے کیٹرنگ نہیں کروائی جا سکتی، تو اس لیے آج کا عنوان ہم نے پارٹی مینجمنٹ رکھا ہے کہ عورت کو اگر کوئی پارٹی ارینج کرنی بھی پڑ جائے تو اس کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ اس کے لیے وہ ایک لسٹ بنائے، اور اس لسٹ کے ایک ایک آئٹم کو وہ کراس کرتی رہے کہ یہ کام بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، حتیٰ کہ جب اس کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سب کام کر لے تو پارٹی بہترین طریقے سے ہو جائے۔ تو گویا آج کا بیان پارٹی میڈ ایزی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کھانے پینے کے لیے بڑے برتن استعمال ہوتے تھے۔ آج کل جیسے ہے نا کہ ہمارے پاس ہر بندے کے لیے الگ پلیٹ ہوتی ہے، اور پھر مختلف کھانوں کے لیے الگ الگ پلیٹیں ہوتی ہیں، ایک گہری پلیٹ ہے، ایک بڑی پلیٹ ہے، ایک ڈیزرٹ کے لیے پلیٹ ہوتی ہے۔ وہاں ایسا نہیں تھا، بڑے بڑے برتن تھے اور مل جل کے کھانے کو پسند کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بڑی بڑی پراتیں ہوتی تھیں، اس میں کھانا ڈال دیا جاتا تھا اور سب اس میں سے کھا لیتے تھے۔ شریعت کہتی ہے کہ کھانے میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے پاس لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ پورے اونٹ کا گوشت پکا کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر صحابہ کرام اس پیالے کے گرد بیٹھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، یعنی بیٹھے بھی ہیں کھڑے بھی ہیں، تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے پھر اس میں سے لے کے کھایا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب نبی اسلام تشریف لے گئے تو صحابہ نے ایک آدمی کو پکڑ لیا جو کافروں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا،
اور اس سے پوچھا کہ بتا بھائی یہ لوگ کتنے ہیں؟ وہ کبھی کچھ بتائے کبھی کچھ بتائے. مجھے اس وقت فگر تو مستحضر نہیں ہے کہ وہ کتنے سو کہتا تھا، لیکن وہ کبھی کچھ کہتا تھا کبھی کچھ کہتا تھا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنے ہیں. تو ایک صحابی نے تو اس کو تھپڑ بھی لگائے کہ صحیح بتا، اور بالآخر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دانا تھے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، اس کی کیپیبلٹی ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ کراؤڈ کا اندازہ لگا کے صحیح تعداد بتائے. پھر نبی علیہ السلام نے اس سے ایک کوسچن پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس مجمع کے لیے کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے بتا دیا اتنے. اللہ جانے 5 تھے 7 تھے جو بھی تھے. تو جب اس نے کہا کہ اتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اتنے اونٹوں کا کھانا تقریباً 1000 لوگ کھا سکتے ہیں. تو میرا اندازہ ہے کہ ہمارے دشمن کی تعداد 1000 ہے. سبحان اللہ. ایسی بات پوچھی کہ جو بتانے والے کے لیے بھی آسان تھی اور جس سے اپنا ڈیسیژن میکنگ کرنا بھی آسان تھا. یہ دانائی، یہ وزڈم اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. ہمارے ہاں آج کل دیگیں بنتی ہیں بڑی تقریبات میں، تو ایک دیگ اگر پکی ہوئی ہو سالن کی، 100 آدمی آرام سے اس کھانے کو کھا لیتے ہیں. تو کراؤڈ کے حساب سے پھر کھانے کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو عورت اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے دعوت کرنی ہے، اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں، وہ آپ ذرا غور سے سنیں یا لکھیں. پہلا سٹیپ ہے 3 ویک بیفور. دعوت سے 3 ہفتے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 ویک بیفور میں 5-6 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ سیٹ دی ڈیٹ، کنفرم دی ڈیٹ اور میک انویٹیشن لسٹ. جتنے بندے آپ کی جگہ میں فٹ ہو سکتے ہیں اس سے 20% بندے کم انوائٹ کریں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک بندے کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے ماحول معاشرے میں ایک کی جگہ 3 بندے پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے جتنے لوگ فٹ ہو سکتے ہیں اس سے 20-25% کم لوگوں کو آپ انوائٹ کریں. یہ 3 ہفتے پہلے لسٹ بنانی ہوتی ہے. اور اسی پوائنٹ کی آگے ڈیٹیل ہے کہ سینڈ انویٹیشنز. لوگوں کو انوائٹ کریں، میل سے انوائٹ کرنا، خط لکھ کر، ای میل بھیجنا، فون پہ انوائٹ کرنا، میسیجز کرنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. کسی بھی طریقے سے مہمان کو دعوت دی جا سکتی ہے. دوسرا میجر پوائنٹ ہے پلان دی مینیو، کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ نے پارٹی کے اندر کیا کیا کھانے سرو کرنے ہیں. ریسیپی کی ایک لسٹ بنائیں. اور اصول اس میں یہ ہے کہ جب بڑی پارٹی ہو تو وہ کھانے آپ پسند کریں جن کو پہلے سے بنا کے رکھا جا سکتا ہے، فریز کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ایسے کھانے ہیں کہ جو عین موقع پہ بنا کے سرو کرنے ہیں تو وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. لہذا بڑی پارٹیوں میں ہمیشہ وہ مینیو بنائیں کہ جو کھانے ایڈوانس میں تیار کر کے فریز کیے جا سکیں. پھر 3 نمبر کہ کریٹ اے ٹائم لائن فار پریپیرنگ یور چوزن ریسیپی. ایک ٹائم لائن بنائیں کہ کھانے بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا. نمبر 4 پوائنٹ، میک اے لسٹ آف ہاؤ فار ان ایڈوانس ایچ ڈش کین بی میڈ. پھر اس سے شاپنگ لسٹ بنائیں. پھر آرڈر کریں اگر کوئی چیز منگوانے والی ہے. خاص طور پر اگر بیکری کے آئٹم آپ نے خریدنے ہیں تو بیکری کو بھی آپ آرڈر کر سکتی ہیں. 5واں پوائنٹ،
یہ ارینجمنٹ کریں کہ آپ کو پارٹی کے لیے کیا کیا چیزیں رینٹ پہ لینی پڑیں گی یا بورو کرنی پڑیں گی. مثال کے طور پہ سرونگ پلیٹس یا گلاسز یا ٹیبلز یا لینن، اسپون، یہ چیزیں، اس کی آپ باقاعدہ ایک لسٹ بنائیں کہ کون کون چیزیں رینٹ کرنی پڑیں گی، کون سی آپ بورو کر سکتی ہیں اور کون سی آپ کے پاس گھر میں خود موجود ہیں. چھٹا پوائنٹ، لائن اپ اینی ہیلپ دیٹ یو مائٹ نیڈ. آپ کو پارٹی کے لیے کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پہ اگر کلیننگ کے لیے زیادہ میڈز چاہیے تو آپ اس کا بھی پہلے سے انتظام کر لیں، اور اگر کچھ ریسپانسبلٹی آپ فیملی ممبرز کو یا فیملی فرینڈز کو دے سکتی ہیں تو ایسے معاملے میں وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. چنانچہ دعوت تو ایک بہن نے کی اور باقی بہنیں دعوت کے دن آ کے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں، اس کی بھی لسٹ بنا لیں. تو یہ 3 ویک پہلے کرنے کے یہ کام ہیں. پھر 2 ویک پہلے کیا کرنا پڑے گا یہ بھی لکھ لیں. ڈو اے فرسٹ راؤنڈ آف گروسری شاپنگ اینڈ کوکنگ. گراسری اور شاپنگ بھی کر لیں اور پھر فرسٹ راؤنڈ آف کوکنگ بھی کر لیں. پریپیئر ڈشز دیٹ کین بی فروزن. اور سیٹ اے ٹیبل ایز اے ٹرائل بیسس ٹو میک شیور دیٹ یو ہیو ایوری تھنگ یو نیڈ. دعوت سے پہلے 2 ہفتے آپ دسترخوان بچھا کے ایک ٹرائل کر لیں کہ کیا مہمان اس جگہ پر آسانی سے فٹ آ بھی سکیں گے یا نہیں. پھر 1 ویک بیفور کیا کرنا ہے. کلین دی ہاؤس تھارولی so that on party day you will not be in trouble. دوسرا پوائنٹ، سیٹ دی اسٹیج. اگر کوئی ایسی تقریب ہے کہ جس میں اسٹیج لگانا ہے اور جو بچی حافظ بنی اس کو اسٹیج پہ بٹھانا ہے تو اسٹیج سیٹ کر لیں. ارینج دی فرنیچر. میک شیور گیسٹ کین واک ایزیلی. دسترخوان لگاتے ہوئے اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ مہمانوں کا راستہ نہ رکے، ان کے لیے آنا جانا آسان ہو. کافی کے لیے، ڈیزرٹ کے لیے یا پاستا کے لیے الگ ٹیبل لگانے چاہیے. کولڈ ڈرنکس کے لیے الگ ٹیبل لگانے چاہیے. چنانچہ جس کو کولڈ ڈرنک کی ضرورت ہو وہ اس ٹیبل سے جا کے اپنی پسند کا کولڈ ڈرنک لے لے. بچے عام طور پر نارمل کھانے نہیں کھاتے، اگر پاستا ٹیبل لگا دیا جائے تو اس کے گرد پھر بچوں کا ہجوم ہوتا ہے. پھر ایک پوائنٹ کہ چیک تھنگز دیٹ آر ان دی وے، اسپیشلی پریشیس تھنگز دیٹ کین بی بروکن. کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو شیشے کی بنی ہوئی ہیں، ٹوٹ سکتی ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. چھٹا پوائنٹ، فگر آؤٹ دی لائٹنگ. شادی کے دن تقریب رات کی بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت لائٹنگ کیسی آپ چاہتی ہیں اس پہ مستقل آپ سوچیں، اور کہیں بلب لگوانے ہیں تو بلب لگوائیں، اور اگر کوئی لائٹ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں. پھر اگر آپ کے پاس سارے برتن موجود ہیں تو 1 ہفتہ جو کرنے کا کام ہے اس میں یہ بھی کہ ہر کھانے کے لیے جو آپ نے پاٹ یوز کرنا ہے اس پہ سٹکر لگا دیں. اس سے بہت آسانی ہوتی ہے. آپ نے جتنے کھانے پریپیئر کرنے ہیں تو یہ نہیں کہ رینڈملی کھانا بنے گا تو ہم پاٹ میں ڈال دیں گے، پھر اس وقت برتن کم ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے. تو پہلے سے ہی جو بڑے پاٹس ہیں جن میں کھانا ڈالنا ہے ان کے اوپر سٹکر لگا دیں، پتہ چلے کہ کس کھانے کے لیے کون کون سے برتن یوز ہوں گے. اور 1 ہفتہ پہلے ڈرنکس کو سٹاک اپ کر لیں.
جوسز لینے ہیں یا سوڈا ڈرنکس لینے ہیں تو ان کو ایک ہفتہ پہلے خرید کے اپنے پاس سٹاک کر لیں. پھر نیکسٹ ہے 3 days بیفور، کہ پارٹی سے 3 دن پہلے کیا کرنا ہے. 3 دن پہلے سارے برتن جو یوز ہونے ہیں ان کو نکلوا لیں اور ان کو دھلوا لیں اچھی طرح، اور گھر کے جتنی بیڈ شیٹس ہیں اور ٹیبل کلاتھ ہیں اور ٹاولز ہیں ان کو لانڈری کروا لیں، اور جن کو آپ نے آئرننگ کروانی ہے، استری کروانی ہے، ان چیزوں کو استری بھی کروا لیں. یہ 3 دن پہلے کرنے کا کام ہے. اور ایک پوائنٹ کہ نوٹیفائی دی نیبر، اگر پارٹی میں زیادہ لوگ آئیں گے، زیادہ گاڑیاں ہوں گی تو نیبر کو ضرور بتا دیں سو دیٹ دے شوڈ بی اویئر، ان کو پتہ ہو کہ ایک پارٹی ہے. ورنہ لوگ غلط پارکنگ کر کے ان کے ڈرائیو وے بلاک کر دیتے ہیں اور نیبر کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اور اگر پارٹی گھر کے اندر ہی ہے، اتنا بڑا گھر ہے، تو پھر نیبر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ جو ڈیکوریٹ کرنا چاہتی ہیں آپ، 3 دن پہلے وہ ڈیکوریشن کا سامان بھی سارا آپ خرید لیں اور جگہ کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیں. ایک اہم چیز، سیٹ اپ کلین اپ اسٹیشنز، صفائی کے لیے جو مختلف چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کے اسٹیشن بنا دیں، ان کی جگہ بنا دیں. چنانچہ پیپر ٹاول اور ڈسٹ پین، ان کو مختلف جگہوں پہ اسٹریٹجیکلی رکھیں کہ جہاں مہمانوں کے لیے چیزوں کو ڈسٹ بن میں پھینکنا آسان ہو. پارٹی کے دن دیکھا ہے کہ سالن گر گیا یا بچے نے ڈیزرٹ گرا دی یا کوئی اور چیز گرا دی تو پھر کلیننگ کے لیے چیز نہیں ملتی. پہلے سے ہی کلیننگ اسٹیشن سیٹ ہوں، پتہ ہو کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کو قریب سے چیزیں لے کے، ٹاول لے کے کیسے کلین کرنا ہے. پھر ایک اہم نقطہ کہ اسپیسیفائی اے پلیس فار ابایاز. عورتوں کی دعوتوں میں الحمدللہ اکثر و بیشتر عورتیں ابایا پہن کے آتی ہیں تو ان کو لٹکانا ہوتا ہے. اس کے لیے مستقل ایک جگہ کو آپ متعین کریں. کئی دفعہ یہ پوائنٹ ذہن میں نہیں ہوتا اور عورتوں کو اپنے ابائے رکھنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور ابائے سے بھی زیادہ نقاب کا مسئلہ زیادہ بنتا ہے، چونکہ نقاب عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، لہذا نقاب رکھا اور وہ مکس ہو گیا یا کسی دوسری نے اٹھا کے یوز کر لیا. بہت ساری عورتوں کو پارٹیوں میں اپنے نقاب ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں. بیسٹ مشورہ یہ ہے کہ آنے والی عورتیں اپنا ایک نقاب سپیئر اپنے بیگ میں ڈال کے لائیں کہ فرض کرو اگر ایک نقاب گم بھی ہو گیا تو مجھے دقت نہیں پیش آئے گی. یہ میک شور کریں کہ کلوزٹ کے اندر سپیس ہے جہاں اتنے ہینگرز ہیں کہ ہر عورت اپنے ابایا کو ہینگر میں لٹکا لے گی. یہ بھی میک شور کریں کہ روم از ٹائڈی، صاف ہے. اور دوسرا، اگر آپ کے گھر کے اندر ویلیویبل چیزیں ہیں یا ٹوٹنے والی چیزیں ہیں تو ان کو پہلے سے ہی سمیٹ لیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں اور کوئی بچہ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ گر بھی سکتی ہے، وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، تو بعد میں شکایت کرنے کا فائدہ نہیں. پارٹی کے ٹائم سے پہلے اپنی ویلیویبل چیزوں کو سمیٹ لیں، ٹوٹنے والی چیزوں کو اٹھا کے بچوں کی ریچ سے باہر رکھ دیں. پھر 3 دن پہلے آپ نے جو کپڑے پارٹی کے دن پہننے ہیں ان کو چوز کر لیں. اگر پہلے والے کپڑوں میں سے ہی پہننے ہیں، نئے بنوانے ہوں تو پھر اس کو آپ 3 ویک پہلے والے کاموں میں شامل کریں. پھر 3 دن پہلے فنش گروسری شاپنگ اور ایک ڈیٹیل کوکنگ شیڈول بنائیں اور تمام ڈشز کو پریپیئر کر لیں.
پھر اس کے بعد ہے 1 day before کہ پارٹی سے ایک دن پہلے کیا کرنا ہے. اس میں ہے سیٹ دی ٹیبل، پھر بائی اینڈ ارینج فلاورز. اگر آپ پھولوں کے گلدستے سجانا چاہتی ہیں تو ان کو آپ آرڈر کر کے منگوا لیں اور اپنی اپنی جگہوں پہ رکھوا دیں. فنش آل یور کوکنگز، گیو یور ہاؤس اے ونس اوور، یعنی اپنے گھر پہ ایک نظر ڈالیں کہ آنے والے بندے کو گھر پورا کا پورا صاف ستھرا لگے. پھر پارٹی ڈے کے اوپر کیا کرنا ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ، فنش اینی لاسٹ منٹ فوڈ پریپریشن. کوئی بھی فوڈ پریپریشن جو رہتی ہے اس کو مکمل کریں، اور پارٹی سے 1 سے 2 گھنٹہ پہلے آپ فوڈ کو ڈسپلے کر دیں. یعنی دسترخوان پہ آپ پلیٹیں لگوا دیں اور جو بڑے برتن ہیں کھانے کے ان میں برتن میں کھانا ڈال دیں. پھر سنیکس جو ہیں ان کو بھی آپ رکھوا دیں. وہ ایپیٹائزر جو خراب نہیں ہوتے ان کو بھی دسترخوان پہ 2 گھنٹے پہلے ہی لگوا دیں. جو چیزیں آپ رکھوائیں ریپ دیم ٹائٹلی ٹو انشور فریشنس. جب آپ نے 2 گھنٹے پہلے کھانا بھی نکال کے رکھ دیا، یہ نہ سوچیں کہ بس لاسٹ منٹ پہ کھانا گرم کر کے دیں گے. آپ کھانے کے پاٹ ایسے بنائیں جیسے بوفے سسٹم میں ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے چھوٹی سی کینڈل رکھ دی جاتی ہے اور کھانا خود بخود گرم رہتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ٹینشن نہیں ہوگی. لاسٹ منٹ پہ کوئی کام ذہن میں نہ رکھیں. جب 2 گھنٹے آپ نے پہلے کھانا بھی نکال دیا اور ٹیبل بھی سجا دیا، دسترخوان بھی لگا دیا، تو اب آپ کا ایک کام صرف باقی رہ گیا، گریٹ دی گیسٹ ایز دے ارائیو. جب مہمان آئیں تو ان کا استقبال کریں، ان کو اپنی اپنی جگہ پہ بٹھائیں، اور لاسٹ کام کہ پھر ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں. نو سٹریس ایٹ آل. اس موقع پہ عورت کو کوئی سٹریس نہیں ہونا چاہیے. سارا کام پہلے سے ہوا ہے. وہ مہمانوں کے ساتھ کھانے کو انجوائے کر رہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. عام طور پر دیکھا ہے کہ عورتیں باقاعدہ لسٹ پریپیئر کر کے ترتیب سے کام نہیں کرتی. مہمان کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بیچاری کچن کے اندر بھاگی دوڑی کر رہی ہوتی ہے، شاؤٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ نہ یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ میں نے کہا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو لاسٹ منٹ کی یہ ساری جو بھاگی دوڑی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اچھی پارٹی وہ ہوتی ہے کہ عورت ایسے انتظام کرے کہ جب مہمانوں کے کھانے کا وقت ہو تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اور ان کے ساتھ ان خوشیوں میں شیئر کرے. پھر جب پارٹی ہو جائے تو تمام چیزوں کو سمیٹنا یہ عورتوں کو بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. صاف کروانا، واپس رکھوانا، واپس پہنچانا، اور پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا کہ جس پروردگار نے رحمت فرمائی، مہمان بھی بخیریت آ گئے اور پارٹی کے بعد مہمان واپس بھی چلے گئے. اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو بیبی سٹنگ کے لیے کوئی جگہ کا تعین کر دیں. گھر میں ایسی جگہ ہو جہاں کھیلنے کی چیزیں ہوں، اور 1-2 نوجوان لڑکیوں کے ذمے لگا دیں کہ وہ وہاں پر بچوں کو اپنی سپرویژن میں کھیل کھلائیں اور ان کو مصروف رکھیں. ورنہ کئی مرتبہ بچے شور مچاتے ہیں اور عورتوں کے لیے پارٹی میں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جنرل ترتیب ہے جو بتا دی. اب آپ اس میں اپنی مرضی سے اپنی سچویشن کے حساب سے کچھ پلس مائنس کرنا ہو تو اس کو کر سکتی ہیں. چند اناؤنسمنٹس ہیں آج. پہلی یہ ہے کہ آج تک عورتوں کی جو بیان تھا وہ 2 جگہوں پہ ہم پہنچا رہے تھے، ایک اسکول کے ہال میں اور ایک جامعہ زینب کے اندر. کیونکہ ٹریفک بلاک کی وجہ سے مکینی کی عورتوں کے لیے اسکول آنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا تھا، تو ان کی آسانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2 جگہ ارینجمنٹ کی تھی.
مگر کل کا پروگرام اس رمضان کا عورتوں کا آخری پروگرام ہے، لہذا کل کا پروگرام صرف اسکول ہال کے اندر ہوگا، جامعہ زینب کے اندر عورتیں نہ جائیں، مکینی کی عورتیں بھی ہال میں آئیں۔ اور دوسری بات کہ کل جو ہمارا جامعہ کا جلسہ ہے، 5th اینول جلسہ، وہ صبح 8:30 شروع ہو جائے گا، تو عورتیں کل مجاہدہ کریں کہ کوشش کر کے 8:30 سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں تاکہ اچھی جگہ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ 8:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا اور یہ 11 بجے تک کنٹینیو کرے گا۔ اس میں کل جو رزلٹ ہے وہ بھی اناؤنس کیا جائے گا کہ کس کس کلاس میں کون کون سی بچیاں فرسٹ آئیں، سیکنڈ آئیں، تھرڈ آئیں، تو 10-15 منٹ اس میں بھی لگیں گے۔ بچیاں اپنے رشتہ دار عورتوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ اگر یہ فرسٹ آئی ہیں تو ان کی خوشی میں ان کے فیملی ممبرز عورتیں بھی شریک ہو سکیں۔ کل عورتوں کے لیے بیان 11 بجے ہی شروع ہوگا انشاءاللہ، لیکن کل کے بیان میں 1-2 باتیں اہم ہیں کہ ایک تو کل کے بیان میں ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا رومانس مینجمنٹ۔ عورت کی زندگی میں جہاں باقی تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت اہم ہوتا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا، یہ ہم نے آخری ٹاپک چنا ہے۔ اب آگے اس کی تفصیل ہے کہ عورت اپنے آپ کو اس گناہ سے کیسے بچا سکتی ہے۔ لہذا کل چھٹی کا دن ہے تو اپنی جوان بچیوں کو بھی ضرور لے کے آئیں، کیونکہ یہ ان سے متعلق بھی ٹاپک ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ پھر کل بیان کے بعد توبہ کے کلمات بھی پڑھائے جائیں گے۔ جو عورتیں بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں تو ان کو بیعت ہونے کا بھی شرف مل جائے گا۔ پھر ایک اہم بات کہ کل کی مجلس کی جو دعا ہوگی، عورتوں کی خاص ریکویسٹ ہے کہ وہ اسماء الحسنی سے کروائی جائے، تو انشاءاللہ ہم کل کی دعا عورتوں کے لیے اسماء الحسنی سے کروائیں گے۔ اور کل کا بیان اس لیے آخری بیان ہے کہ اس سے آگے 30واں روزہ بھی اگر بن گیا تو عورتوں کو عید کے دن کے لیے پریپیئر کرنا ہوتا ہے، بچوں کے کپڑے پریپیئر کرنے ہوتے ہیں، گھر کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے 30ویں روزے کا دن ان کی پریپریشن کے لیے رکھا ہے۔ جو مینجمنٹ سکل آپ نے اتنے دنوں میں سیکھے ہیں، بس آپ عید پہ ان سکلز کو اپلائی کریں اور اس عید کو اپنی زندگی کی ایک اچھی عید بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بیانات کو سننے سے ہمیں نفع پہنچائے اور ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الجلال والإكرام۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك۔ اللهم إني أسألك منك، اے پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ اے میرے مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ سینوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم وہ بہت گناہگار
بہت خطا کار ہیں۔ اے میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم دامن کو نامراد نہ فرما، اللہ دامن کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ اے پروردگار عالم ہم نے اس دنیا میں دیکھا فقیر کو ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ اے میرے مولا اس فقیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے۔ اے پروردگار عالم ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ جی دھکے نہ دے دیجئے، دور نہ کر دیجئے، اللہ بہت برے اعمال ہیں، اللہ بہت برے حالات ہیں۔ اے پروردگار عالم آپ بھی تو رحیم و کریم ذات ہیں، اللہ اپنی رحمت کی چادر عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما، اپنے محبین لوگوں میں شامل فرما، اللہ عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جس کو آپ ذلیل و خوار کرنے پہ آ جائیں دنیا میں کوئی اس کو عزتیں دینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ جب آپ کی شان بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے بلمبور کی 100 سال کی عبادت کو ٹھکرا کے رکھ دیتے ہیں۔ اے میرے مولا ہم تو ویسے ہی بے عمل لوگ ہیں، اللہ گناہ گار خطا کار لوگ ہیں۔ اے میرے مولا شان بے نیازی سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شیطان کئی قدم پیچھے ہمیں دھکیل دیتا ہے۔ اے میرے مولا اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہم نے اس دنیا میں دیکھا بچوں کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہو وہ سنبھال نہ سکیں تو اپنے بڑوں کے پاس امانتاً رکھوا دیتے ہیں۔ اے میرے مولا شیطان نے جگہ جگہ نئے فتنے بنائے ہوئے ہیں، اللہ جگہ جگہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جب موت کا وقت آئے کلمے پہ ہمیں موت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے میرے مولا جس گھر میں جوان بچی بیٹھی ہو اس کے رشتے نہ آ رہے ہوں، اللہ وہ ماں باپ اس کا دکھ درد جانتے ہیں، گھر میں بچی جوان بیٹی ہے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اے میرے مولا جو جوان بچے بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ اچھے مناسب رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ماں باپ اولاد کو پیار سے بڑا کرتے ہیں، پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، بچے بڑے ہوں گے ہمارا بڑھاپے میں سہارا بنیں گے۔ اللہ ہم نے دیکھا بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ جو ایک ایک لمحہ ان کی حفاظت کرتے رہے، ان کو پال پوس کے بڑا کرتے رہے، اللہ جوان ہونے کے بعد بوڑھے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں، اللہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ میرے مولا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے پروردگار عالم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ اے میرے مولا ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی لقاء عطا فرما، اللہ نماز کی حضوری عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کا لطف عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت عطا فرما۔ اے میرے مولا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی ہجر اسود کو بوسے دیتا ہے،
کوئی ملتزم سے لپٹ کر دعائیں کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے، اے میرے مولا کوئی زمزم پی کر دعائیں مانگتا ہے، اے میرے مولا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ بار بار اللہ حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اللہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا، قبیلہ طے کی ایک عورت ننگے سر اچانک آ گئی تھی، آپ نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے میرے مولا امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ اے پروردگار عالم خیر کے معاملے فرمائیے، اللہ خیر کے معاملے فرمائیے۔ اے میرے مولا اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہے جو پیدا مسلمان گھرانے میں ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے اذان اقامت دی، اللہ کلمہ پڑھنا سکھایا، قرآن کا حافظ بنایا، دین کا عالم بنایا، اللہ وہ مسجد میں ساری زندگی پڑھتا رہا، نمازوں کے لیے آتا رہا، اللہ آپ نے اس کی عبادت قبول نہ کی، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ اے میرے مولا اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا، اللہ اس سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہوگا۔ اے پروردگار عالم ہماری عبادات کو قبول فرما، اللہ ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہم جو بھی عمل کریں آپ کی شان کے مطابق نہیں کر سکتے، مگر اے مولا ہمیں بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اللہ ہمیں سستی سے محفوظ فرما، غفلت سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا دور بیٹھی عورتیں بھی ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اے میرے مولا یہ عورت کمزور ذات ہوتی ہے، اللہ اپنے دل کی بات بھی نہیں بتا سکتی، اے میرے مولا یہ مانگے تو کس سے مانگے، اللہ جائے تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں۔ اے پروردگار عالم آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا اگر عورتیں چل کے آ جائیں لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، اے میرے مولا یہ بندیاں آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہیں، اللہ یہ آپ سے آپ کو منانے آئی بیٹھی ہیں، اے میرے مولا مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، اے میرے مولا مان جائیے، اللہ رحمت کی ایک نظر کر دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، اللہ ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ اگر راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، اے میرے مولا ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اے میرے مولا تنگی سے محفوظ فرما، اے میرے مولا اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر و بدلہ عطا فرما، اے میرے مولا رمضان المبارک میں جو عبادات کی، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، اللہ اس کا ہمیں بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اے میرے مولا قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، اللہ ہم آپ کے ناز نخرے میں پلے ہوئے بندے ہیں، اللہ ہم سے تو سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اللہ انبیاء بھی کھڑے تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اے میرے مولا اگر آپ نے وہاں پہ حساب کتاب کھول لیا، اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اے میرے مولا بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما، اللہ ہم نے سنا ہے ہر ہفتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اے میرے مولا جہاں تیرے نیک بندوں کا نامہ اعمال پیش ہوتا ہوگا، اللہ وہاں ہم گناہ گاروں کا بھی نامہ اعمال پیش ہوتا ہوگا، اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، اے میرے امتی میں ساری زندگی امتی امتی کر کے گزار گیا،
اے امت کے لوگوں میں تمہاری خاطر روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، میں نے کتنی تکالیف برداشت کی، میرا خون بھی بہا، مجھ پر اوجڑی بھی رکھی گئی، اے میرے مولا قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، بلا حساب کتاب جنت عطا فرما۔ اے میرے مولا رمضان المبارک کا سائل ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے کہ میں رمضانی فقیر ہوں، بچوں کو تسلی دے کے جاتا ہے، میرے بچوں رمضان آ گیا، فکر نہ کرو، اب میں جاؤں گا، لوگ صدقات خیرات نکالیں گے، میں کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، تمہارا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ اے میرے مولا ہم بھی گناہوں میں سارا سال گزارتے رہے، اللہ بڑی امیدوں سے اعتکاف میں آئے، بڑی دیر سے آئے، بڑی دور سے آئے، اللہ تیرے ایک نیک بندے کی محفل میں جائیں گے، اللہ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ ان کے واعظ سنیں گے، اللہ دل کی دنیا بدل جائے گی، نیک اعمال کرنے لگ جائیں گے۔ اے میرے مولا اب یہ قیمتی وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اللہ واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ برے عملوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما، اللہ غلط کاموں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہم نہیں گناہوں سے بچ سکتے، اے میرے مولا آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ شیطان سے بچا لیجئے، نفس امارہ سے بچا لیجئے، نفس مکارہ سے بچا لیجئے، اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعیہ بنا۔ اے پروردگار عالم جو دلوں کی نیک مرادیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم ساری زندگی گزرتی ہے، اللہ لوگ کہتے ہیں یہ تو صوفی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، یہ تو اللہ کے ہیں، یہ تو اللہ کے ہیں، اللہ دنیا والے یہ کہتے ہیں۔ اے میرے مولا آج آپ بھی فرما دیجئے، اے میرے بندو تم میرے ہو، تم میرے ہو، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑ جائے گی، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو لوگ پریشان ہیں قرضوں کی وجہ سے ان کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، اور یہ بھی کہہ دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ جب صدقے فقیروں کے لیے ہیں اور ہم سب فقیر ہیں، اللہ ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اے میرے مولا اپنی کریمی کا صدقہ عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا مکروہات شریعہ کو مکروہات طبیعیہ بنا، اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ اللہ رمضان المبارک کا قیمتی وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اللہ بہت ڈر لگتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اے میرے مولا اس پہ نبی علیہ السلام نے آمین فرمائی، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ بخشایا ہمیں یہاں سے اٹھا دیجئے۔ اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا، خط لکھے، فون کیے، اللہ تمام کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی قدم قدم برکت شامل حال فرما۔ اللہ جو ان کے آئیڈیاز ہیں، جو پروجیکٹ ہیں، جو کام چل رہے ہیں اللہ تمام میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو ضروریات ہیں غیبی خزانوں سے ان کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ صحیح معنوں میں حضرت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ پروردگار عالم جو خیر آپ نے نبی علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
فترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.